बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून है, इतवार का दिन है। बड़े फैसले के बाद आज पहला दिन ही हंगामा खेज रहा। अजीब व गरीब सूरत हाल है, समझ नहीं आ रही कि फैसले किस तरह से होंगे, क्योंकि एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करते हैं। वहाँ फैसला होता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक और ऑपरेशन किया जाएगा, अज़्म इस्तेहकाम जिसको नाम दिया गया है। अब इसके बाद जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ है, जो हंगामा आराई हुई है, इसमें नज़र आ रहा है कि यकसुई है ही नहीं। हत्ता कि तहरीक-ए-इंसाफ, जिनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और जहाँ ज़ाहिर है कि ऑपरेशन वहीं पर होना है, सबसे ज़्यादा असरात हम वहाँ पर देख रहे हैं दहशतगर्दी के, वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ की हुकूमत कह रही है कि हमसे पूछे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने किसी भी तरह के ऑपरेशन की हिमायत करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली में के अंदर खड़े होकर ये बात की है कि हमें साथ मिलाए बगैर या पार्लियामेंट में बहस कराए बगैर, जो भी बॉडी हो, पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है। वो कहते हैं ये सब जाली बैठे हुए हैं, हम इनको नहीं मानते और इनका स्टेक नहीं है। ये लोग जो हैं गैर मुतल्लका लोग हैं, ये जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, लेकिन फिर भी मामला पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। अब यहाँ से मामला बिगड़ गया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो है, उनकी तकरीर पर मामला बिगड़ा। पहले जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा है मस्ती खेल साहब, उन्होंने जो बात कर दी थी कि जी तुम तो इस तरह से आए हुए हो, उसके बाद हंगामा हुआ, उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई। अब उसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान आ गया कि जी इनको तो हम इस तरह की मनफी चीज़ें करने ही नहीं देंगे। तो तहरीक-ए-इंसाफ को तो बिल्कुल इस तरह जैसे किसी बैंड जमात को किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पर है उनके पास अक्सरियत वहाँ पर है, सारी जमातों का मिलाकर भी वोट बैंक उनके करीब की भी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। तो जब वो एतराज़ कर देंगे तो मामला आगे किस तरह से बढ़ेंगे। इसके साथ जनाब डॉन ने ये खबर दी है कि बॉर्डर पर हमला हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल बड़ी ख़राब नज़र आ रही है। उसके बारे में भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। डॉन अखबार ने इस पर तफसील से रिपोर्ट किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तरफ से, उनके वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक़ की तरफ से मुलाकात होती है और वज़ीर दाखिला से कहा जाता है कि आप FC तैनात कर दें, यानी हालात अब कश्मीर में इनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो लिहाजा FC तैनात की जाए। और मुर्शिद नकवी ने कहा है जी ठीक है, हम FC वहाँ पर तैनात कर दें। नीम फौजी दस्ते, तो वहाँ पुलिस तो इसका मतलब है नाकाम हो गई, अब नीम फौजी दस्ते का मतलब है कि वो चीज़ें देखेंगे, कंट्रोल संभालेंगे, कोई भी सूरत हाल ऐसी होती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ। पहले बिजली की कीमत कम करने पर एहतजाज था कि जी कम की जाए और गंदम की कीमत कम की जाए। उसके बाद जो लोग गिरफ्तार थे उनके लिए अलग से एहतजाज शुरू हो गया जब पहली बातें मानी गई। तो अब कहा गया जी FC तैनात कर दें। FC तैनात करने का कह दिया है वज़ीर दाखिला ने और कहा है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का हर तरह से, हर सूरत साथ देगी। मगर एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की वजह से सूरत हाल बेकाबू होती चली जा रही है। अब आप देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ के एक और मेंबर कौमी असम्बली वो चले गए वज़ीरिस्तान में जहाँ से उनका ताल्लुक़ है, और वहाँ जाकर उन्होंने ग्रिड स्टेशन में जाकर बिजली बहाल कर दी। अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है, हर कोई जा रहा है और ग्रिड स्टेशन में जाकर बिजली बहाल कर देता है। हत्ता कि जो MNA हैं ज़ुबैर वज़ीर ख़ान, इन्होंने ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की और कहा कि हमारे लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और 12 घंटे लोड शेडिंग होगी, 12 घंटे बिजली आएगी, खुद ऑन ऑफ करेंगे। पहले भी इससे बड़ा बहुत मसला खड़ा हो गया था। 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है वज़ीरिस्तान में, 22 घंटे। आप सोचिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए बिजली आती है। तो इस पर वहाँ पर लोग उनके साथ ग्रिड स्टेशन में चले गए और जब इन्होंने बिजली ऑन की और कहा हमारे लोग बैठे रहेंगे, लोगों ने तालियां बजाई हैं। कराची जो सबसे बड़ा शहर है, वहाँ भी एहतजाज नहीं रुक रहा। कई इलाकों में, कई सड़कों पर एहतजाज हुआ है, लोग सड़कों पर आ गए, कहते हैं रात तक बिजली नहीं थी। फिर आकर उन्होंने जलाओ घिराव भी शुरू कर दिया। ये तक कहा कि जी कश्मीर की तरह हमें भी 10 लोग मरवाने पड़ेंगे, जैसा कश्मीर में एहतजाज हुआ था, कई लोग जहाँ बाक हुए थे। उसके बाद कहा जी हमें भी 10 लोग मरवाने पड़ेंगे, यहाँ सूरत हाल तब बेहतर होगी। यानी कराची सबसे बड़ा शहर है, वहाँ भी जलाओ घिराव हो रहा है। शाज़िया मरी साहबा कह रही हैं कि जी देखें ये क्या हो रहा है, सिंध में भी लोड शेडिंग की जा रही है, बराबर लोड शेडिंग होनी चाहिए, फलां है, ये हुआ है। लेकिन साथ ही खबर आ गई है कि पीपल्स पार्टी के साथ सारे मामला तय हो गए हैं। और नदीम अफजल चंद साहब जो कह रहे थे, नदीम अफजल चंद की जी वो कमेटी के रुकन थे जो नून लीग के साथ मामला तय कर रही है कि जी जिसका मैंडेट है उसको दे दें, हुकूमत जाती है तो जाए। अब उन्होंने कहा जी मामला तय हो गए हैं, अब सिर्फ रिटर्न एग्रीमेंट होना है। और उसमें क्या है कि हमें स्टेक दिया जाएगा, वही बात कि जी मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में हमारे बंदे तैनात किए जाएंगे, बस ये है, और वहाँ पर हमारी से चलेगी।
ختم. اتنی بات تھی, کوئی بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ صرف تقریروں کی حد تک ہے. باقی جناب 2 دفعہ بائیکاٹ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. پہلے بائیکاٹ کیا گیا, اس کے بعد جناب وزیر جا کر منا کر لے کر آئے اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو. پھر خواجہ آصف کو تقریر کرنے پر مائک دینے پر پھر احتجاج ہوا, پھر لوگ چلے گئے. خواجہ آصف نے کہا جی مجھے کوئی نہیں روک سکتا. پھر جناب وہ سر پر ہیڈ فونز لگا کر انہوں نے تقریر مکمل کی, کہا جی میں تو کروں گا. پھر نظر آیا کہ اعظم نذیر طارٹ وزیر قانون کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تن کے رکھو, مائک نہیں چھوڑنا, اور قسم مائک نہ چھوڑنا, یہ نہ کرنا. پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف کو کوئی سپیس نہیں دینی. تو جب آپ اس طرح سے کریں گے سب سے بڑی جماعت کے ساتھ, تو کس طرح آپ کوئی بڑا فیصلہ لے سکیں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بڑی مشکلات ہیں حکومت کے لیے. جہاں پر آپ دیکھیے کہ خود میاں نواز شریف جو اب نون لیگ کے قائد بھی ہیں, صدر بھی ہیں, سب کچھ ہی ہیں, اور شہباز شریف کی کوئی حیثیت نہیں, وہ بجٹ اجلاس بھی نہیں آ رہے. انہوں نے کہا جی میں بجٹ اجلاس میں آؤں گا ہی نہیں, اس کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے, کوئی ضرورت نہیں ان کو آنے کی. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نواز شریف خود نہیں آ رہے, تو آپ عوام پر جو بم گرا رہے ہیں وہ تو خود سامنے نہیں آنا چاہتے, دکھنا نہیں چاہتے کہ جناب اس ایوان میں وہ بھی موجود تھے. یہ ہے اس کی اوقات, اور یہ ہے جناب بجٹ کا معاملہ کہ نواز شریف خود نہیں آ رہے, اس پر ایک لفظ نہیں بول رہے. یہ حال ہو گیا ہے. سب اس پر تنقید کریں, کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس بجٹ کو اپریشیٹ کر رہا ہو, لیکن بجٹ پھر بھی پاس ہوگا اور کہیں گے مجبوراً جمہوریت کے لیے ہم نے پاس کروا دیا ہے. یہ ان کا طریقہ ہے, یہ طریقہ واردات ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جناب اس وقت جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے بھی آغاز کر دیا ہے ملک گیر احتجاج کا, اور کہا ہے ان کے امیر, جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے, کہ عوام کے حقوق کے لیے قومی تحریک مزاحمت کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. اور دوسری طرف جناب جو سوات میں واقعہ پیش آیا تھا اس پر بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے, جہاں توہین مذہب کے نام پر ایک شخص کو جلا دیا گیا تھا اور پولیس اسٹیشن کو جلایا گیا تھا, گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا تھا. اس میں 40 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں, جن میں 2 بھائی بھی ہیں. اس کے علاوہ دیگر کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر چونکہ کوئی لیڈرشپ موجود نہیں تھی اس لیے حالات زیادہ خراب ہوئے, اور اس کے بعد پولیس کی غلطی ہے کہ وہ تھانے لے گئے, کسی اور جگہ پر اس شخص کو لے جاتے, اور پھر وہ ہجوم کو پتہ ہی نہ ہوتا وہ کہاں ہے. لیکن وہ ہجوم آیا, انہوں نے تھانے کو بھی آگ لگائی, اس کو بھی باہر نکال کر باہر اس کو بھی جلا ڈالا. اب اس پر جناب بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے, کئی اور لوگوں کو گرفتار کرنے کا کہا جا رہا ہے, اور جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے. اسد قیصر کا بھی بیان آ رہا ہے, اور تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے باہر بات کی ہے, اور کہتے ہیں جی واضح طور پر کہتا ہوں کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے. رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر, بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کا قومی اسمبلی میں خیبر پختونخوا میں ممکنہ آپریشن کے خلاف اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج. یہاں تو احتجاج ایوان میں شروع ہو گیا ہے, تو کس طرح سے جناب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا؟ ابھی بھی آپ دیکھیے جو ادارے ہیں, جس طرح الیکشن کمیشن ہے, وہ اس چیز کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہا کہ اس وقت میں کیا حالات ہیں, وہ اپنی سازشوں میں لگا ہوا ہے. اب جو نیا قانون آیا ہے اس کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ فارم 45 ان کے گلے کا پھندا بن جائیں گے. انہوں نے قانون میں تبدیلی کی ہے کہ پہلے الیکشن ریکارڈ 5 سال تک محفوظ رکھا جاتا تھا, اب اس کی مدت 1 سال کر دی ہے. یہ 1 سال مکمل کرنا چاہتے ہیں, پھر سارے ریکارڈ کو آگ لگا دیں گے تاکہ جناب کسی طرح 1 سال تک ڈیلے ہو جائے, اور اس کے بعد کہیں جی وہ تو ریکارڈ کو ہم نے آگ لگا دی اس لیے کہ ریکارڈ ہے ہی نہیں, صرف قانون میں تھا 1 سال تک اسے محفوظ کرنا ہے, ہم نے محفوظ نہیں کیا, ہم کہاں سے فارم 45 لے آئے اوریجنل. یہ جناب ان کا طریقہ واردات ہے, اور یہ انہوں نے گیم کرنی ہے, جس کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب نے بتا دیا ہے. اس کے علاوہ جناب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب جو بڑا حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ڈان کا یہ کہنا ہے کیجولٹیز فیئرڈ ان دیر کلیشز بٹوین ایف سی انٹروڈنگ ملیٹنٹس. رپورٹس کے حوالہ دے رہے ہیں, یہ حلیم اسد کی ڈان میں خبر ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کی سائڈ پر پاکستان سے حملہ ہوا ہے اور ایف سی کو نشانہ بنایا گیا ہے کئی لوکیشن پر. پاک افغان بارڈر پر میدن ایریا ہے لور دیر کا, اس کو نشانہ بنایا گیا ہفتے کے دن, اور یہ رپورٹس آ رہی ہیں انکنفرمڈ, ڈان کا کہنا ہے. اور وہاں کے علاقے کے رہنے والے اور جو آفیشیل سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملیٹنٹس نے, دہشت گردوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے افغان سائڈ سے. یہ شاہی بارڈر ایریا ہے, لموٹائی ٹاپ, سوری پاؤ اور سفارائی فارسٹ, یہ ہیں جناب علاقے جہاں سے انہوں نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی انفارمیشن مزید بتائی جا رہی ہے کہ جو ایف سی ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی ٹروپس آف دا پیراملٹری فورس ایف سی لیڈ بائی کیپٹن یاسین, کیپٹن اسفندیار اینڈ صوبیدار حمزہ ایڈوانس ٹو بلاک دا ملیٹنٹس موومنٹ ایز پر رپورٹس. انہوں نے کہا جی ہمارے فوجی نے جا کر ان کو روکنے کی کوشش کی ہے, اور پھر ہمارے فوجیوں پر اٹیک کیا گیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے, اور پھر ظاہر دہشت گرد بھی اس میں مارے گئے ہیں.
تو اس کے علاوہ جناب جو لوکل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لوور دیر اور سوات ڈسٹرکٹس کو کئی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے ٹی پی ٹی کی طرف سے، اور یہاں سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عید کے بعد جو ہے یہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر مزید جو فوجی ہیں وہ علاقے میں بھیجے جا رہے ہیں، ڈان کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ علاقے کو گھیر لیا ہماری فورسز نے۔ پھر گن شپ ہیلی کاپٹرز لانچ اسٹرائکس آن دا alleged militants hideouts according to locals. artillery shells were also fired on the suspected locations، کہ جہاں جہاں یہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، جہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کے بعد ان پر ہیلی کاپٹروں کی مدد سے بھی اور توپ خانے کی مدد سے بھی ان پر حملے کیے گئے ہیں۔ تو ایک طرف بارڈر پر جناب حملے شروع ہو چکے ہیں، دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر آپریشن شروع کرنے کا کہا جا رہا ہے، اسمبلی میں ہنگامہ ریلیکس ہو رہی ہے، سڑکوں پر آپ دیکھیے لوگ نکل رہے ہیں اور وہ بجلی کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں، کچھ اندر گھس رہے ہیں۔ پھر یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ جی اب تحریک انصاف کی طرف سے اسد قیصر اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں آگے چاہے یہ آپریشن کے حوالے سے بات ہو، چاہے بجٹ، اکٹھے مل کر آئندہ کے لاہ عمل پر چلنا ہے۔ یہ بھی ان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ابھی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی میں بولوں گا کوئی نہیں روک سکتا، خواجہ آصف وزیر دفاع کو مائک دینے پر اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں ہنگامہ اور احتجاج۔ تو یہاں پر احتجاج اور یہ خبریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات عدالتوں میں ہیں وہاں بھی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی معاملات کس طرف جائیں گے، تو عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کوشش کرتی ہے کہ ایک یکسوئی لائی جائے۔ اگر یہ آپریشن کرنا ہے تو اس میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کی وہاں پر حکومت ہے اور ان کو ساتھ ملائے بغیر آپ اس طرح سے کام کر دیں۔ آخر میں خواجہ آصف کو بھی ماننا پڑا کہ جی یہ معاملہ پارلیمنٹ بھی لائیں گے، کابینہ میں بھی لے جائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا، سب کو ساتھ ملا کر کریں گے، لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، تحریک انصاف کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا کہ میں بولتا رہوں گا یہ وہ، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں ہاں جی پارلیمنٹ میں بھی لائیں گے۔ تو خود وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ابھی آگے کرنا کس طرح ہے، آگے چلنا کس طرح ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔